آج سے ہم ویڈیوز کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بات تو شروع کریں گے کہ کائنات کیسے تشکیل پائی اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچی جہاں میں، آپ اور ہمارے بچے ہیں۔ ہماری یہ دنیا کب اور کیسے پیدا ہوئی، انسان کس طرح وجود میں آیا، یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی یا اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی یا کسی دن دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ ایسے سوال ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عقل اور علم کی مدد سے ابھی تک یہ حل نہیں ہو سکا، اور حل ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ یہ دنیا اس وقت بھی موجود تھی جب انسان کا وجود نہیں تھا، اور جب انسان پیدا ہوا تو وہ ہزاروں سال تک لکھنے پڑھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ شروع میں انسان اتنا غیر مہذب تھا، نہ کھیتی باڑی کر سکتا تھا، نہ کوئی چیز بنا سکتا تھا، جنگلوں میں ننگا پھرتا تھا اور مکانوں کی بجائے غاروں میں رہتا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے جنگل کے پھل اور پتوں پر گزارا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں انسان کے لیے اپنے وجود سے پہلے کا حال بتانا تو بہت بڑی بات ہے، خود اپنے زمانے کے ابتدائی حالات اور تاریخ کو بھی یاد رکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے اس دنیا کی پیدائش کے بارے میں کچھ بتانا اور ایسے دور کے حالات معلوم کرنا جب بنی نوع انسان کا اس زمین پر آغاز ہوا، کچھ ناممکن سا ہے۔ سائنسدانوں نے اس سلسلے میں کچھ تحقیقات ضرور کی ہیں، لیکن یہ یقینی باتیں نہیں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ کائنات کیسے تشکیل پائی۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی، اور اب اس بات کا سائنسی بنیادوں پر بھی جواب مل گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور تھیوری بگ بینگ تھیوری ہے۔ بگ بینگ جس کا مطلب ہے ایک عظیم دھماکہ۔ تخلیق کائنات کے بارے میں بگ بینگ ایک مضبوط ترین نظریہ مانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی اکثریت بگ بینگ نظریے پر متفق نظر آتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے تحقیقاتی ادارے سیرن میں پچھلی چند دہائیوں سے کیے جانے والے تجربات اور منی بگ بینگ کے کامیاب تجربے کے بعد سائنس اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی، لیکن صرف دو مخلوقات کو اختیار دیا گیا، ایک انسان، دوسرا جنات۔ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جن کو اس نے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ یہاں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا، لیکن بغیر دھوئیں والی آگ سے بنایا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ جنات کا حسب نسب اور وہ رہتے کہاں ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جیسے نارملی انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جنات کی خوراک میں ہڈی اور لیٹ کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، لوبیا، یہ ایک سبزی کا نام ہے، یہ جنات کی مرغوب غذائیں ہیں۔ جنات کھجوروں کے جھنڈ، غسل خانے، کچرے کے ڈھیر، ٹیلوں، وادیوں، سوراخوں، ویرانوں میں، جزیروں پر اور انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ چکنائی والے کپڑوں اور جھاڑیوں میں بھی جنات رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اس زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا و فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلبہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور سوال کیا،
اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گا؟ فرشتے سمجھے یہ کوئی نئی مخلوق بھی جنات کی طرح خون خرابہ کرے گی۔ وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ فرشتے بولے، ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک ہی پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسم میں روح سرایت کر گئی۔ یوں مٹی کا وہ پتلا ایک گوشت پوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مشہور سائنسدان چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء بھی یہاں پہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر ارتقائی مراحل کے بعد انسان بنا، لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان تھا، وہ بندر سے انسان کبھی بھی نہیں بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر سارے فرشتے لاجواب تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی نام معلوم نہیں تھے۔ ان ناموں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھی، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی اشیاء کائنات میں موجود تھیں ان سب کا علم عطا کیا گیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ابلیس کون تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں، عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح سے آشکار ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ کوئی مجھ سے زیادہ عبادت گزار، اور اگر کوئی ہے بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ اسی طرح عزازیل بہت مغرور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، مگر عزازیل جس کا لقب ابلیس ہوتا تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے سوال کیا۔ اس سوال کے جواب پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں؟ مگر شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ ندامت کی بجائے اللہ سے یہ استدعا کی
اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی حضوری سے نکالنا ہے، جنت سے محروم کرنا ہی ہے، تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے وہاں دو مطالبے کیے، ایک مجھے لمبی زندگی دی جائے اور دوسرا اختیارات۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات بھی دے دیے اور قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دی۔ یہ سن کر پھر ایک مرتبہ ابلیس نے اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے یہاں سے نکال ہی دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ ہم بات کریں گے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کیسی زندگی گزاری اور پھر کیا وجہ بنی کہ آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم اور بی بی حوا نے کیسے کاروباری زندگی شروع کیا اور وہ کن کن حالات سے گزرے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی تو اس وقت فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ بی بی حوا نے جواب دیا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے فرمایا، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ کہا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ اس درخت کے بارے میں کئی روایتیں مشہور ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ انگور کی بیل تھی، کچھ حوالوں میں سیب کے درخت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ادھر جنت سے نکالے جانے کے بعد ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ ابلیس بہت ذہین بھی تھا۔ اس نے بی بی حوا کو بہکانے کا منصوبہ بنایا۔ اپنے پلان پر کام کرتے ہوئے ابلیس نے بی بی حوا کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں فرشتوں کی طرح رہ پاؤ گے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں تمہیں روکا تھا، اور وہ روکا اس لیے تھا کہ اس وقت تمہاری نئی نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال آدم اور حوا دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے وہ بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہوں گے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا
وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے رستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ چارلس ڈارون کی ایولیوشن تھیوری غلط ثابت ہو چکی ہے، اور اب سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر اس زمین کا باسی نہیں ہے۔ امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں انسان کے دنیا میں آنے کے حوالے سے تحقیق کی گئی، جس میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی پیدائش اس زمین پر نہیں ہوئی، بلکہ وہ کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ امریکہ کی ایک اور مشہور ریسرچر ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومن اور ناٹ فرام ارتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ اور وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ انسان بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا وہ کوئی نہایت طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی تھا۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو انفو چنکس کے پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے اوپر آئی لنک بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی پیدائش کی جگہ جنت بتائی جاتی ہے، جسے اب 1400 سال بعد سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم اور بی بی حوا دونوں کو زمین پر الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور بی بی حوا علیہ السلام کو جرہ کے مقام پر اتارا گیا۔ زمین پر اترنے کے بعد دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب آدم اور حوا نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے عرفات کے میدان میں آن ملے۔ یہیں سے دنیا میں انسانی تہذیب کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی بڑھانے کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی پیدا ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ کہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور سخت مزاج تھا اور اپنی ضد پر اڑ گیا، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو ہوا یوں کہ قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی
اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے باڑے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست ہوئی۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہیں۔ ادھر شیطان بھی زمین پر شر پھیلانے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا، اس نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اس نے قابیل کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا، اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن وہ موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جس سے حابیل کی موت ہوگی۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ زمین پر ابھی تک کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا۔ اس کوے نے انسان کو مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ حابیل یہ منظر دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم کے پاس رہا تو کہیں یہ توبہ استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا کہ اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے بھی قتل کر دیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن بھاگ گیا، جہاں اس نے رہنا شروع کر دیا اور بعد میں اس نے شادیاں بھی کی، جس سے اس سے بہت ساری اولاد بھی پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے اور پھل ڈھونڈنے لگے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے، انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی قبر سعودی عرب میں مسجد خفیف کے صحن میں ہے، اور بعض کے مطابق آپ کی قبر سری لنکا میں موجود ہے، اور بعض مورخین کے مطابق آپ کی قبر عراق میں واقع ہے۔ ہم بات کریں گے حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی پر کہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کے بعد کیا ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد نصیب فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔
اما حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی ہے عطیہ خداوندی۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال اور عادات میں اپنے والد سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین بنے گا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت آدم حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کے قصے سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جیسے جیسے حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے تو ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی گئی۔ حضرت آدم نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، انہیں اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حضرت شیس سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد بھی بہت زیادہ دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے مطابق گزاری۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں رائے راست پر لانے کی کوششوں میں بھی لگے رہتے تھے، کیونکہ قابیل کی اولاد نے اپنے باپ قابیل کی شکل کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایتوں سے ملتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اور اللہ کی نافرمان ہو گئی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم اور اما حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت کی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا، میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو، لہذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کنین بنا، اس کے بعد کنین کا بیٹا ماہیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ ان کے بارے میں خیال یہی رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سموس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور یہی ہے کہ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا۔
حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات پر ہیں۔ پہلا غزہ، عراق کے شہر موصل، تیسرا بھارت کا شہر ایودھیا میں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان بھی پہنچا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر کہ انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی اور کیا ایسی وجہ بنی کہ ان کو کشتی بنانی پڑی، اور کشتی کیسے بنی اور اس کے بعد کیا احوال ہوئے، وہ سب اگلی قسط میں بتائیں گے۔